اب مسئلہ پیش آتا ہے کہ ایک مومن مسلم زندگی میں نماز کے لیے وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے؟ قرآن کریم کے حکم کے مطابق ان تغتسلوا، غسل بھی فرض ہے جب وہ ناپاک ہو، اور اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ 4 اعضاء وضو میں ہے، 3 غسل اور 1 مسح، اور باقی سنت۔ لیکن جب پانی پر قادر نہیں ہو، یا قادر تو ہے لیکن پانی نہیں ہے، یا پانی استعمال کرنے سے اندیشہ اشتداد مرض ہے یا خوف موت ہے، تو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر زمینی چیز پر تیمم کر لے، کیونکہ تیمم تو بہت آسان ہے، بس ضربۃ لوجہ کا، ایک دفعہ ہاتھ مارے اور چہرہ ملے، اور دوبارہ ہاتھ مارے اور ہاتھ مل لے، کو نہیں ہوتا، ایسا ختم۔ نیت وضو کی ہے تو وضو ہو گیا، اور نیت غسل جنابت کی ہے تو غسل جنابت ہو گیا۔ اور ابو داؤد و ترمذی میں تفصیلی روایت موجود ہے، صحابہ نے جب اس کو غسل کا تیمم نہیں بتایا، آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا ظالموں، قتل کر دیا اس کو۔ مسائل سمجھنا ضروری ہے، ورنہ ظالم خدا کے ہاں کہلاؤ گے جب مومن تڑپے گا اور آپ اس کی رہنمائی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صحابہ سے بڑے نہیں ہیں جن کو خدا نے مغفرت کا اعلان دیا ہے، اور حضرت کہتے ایھا الظلم قتل والظالم، مار ڈالا اس کو۔ بتا دیتے نا کہ یہی تیمم جو وضو کے لیے ہے غسل کے لیے بھی ہے۔ اللہ، توبہ توبہ توبہ! تیمم میں اصل نیت ہے، اور پھر مٹی کی چیز پر ہاتھ مارنے۔ مٹی کی چیزیں فقہ حنفی میں 3 ہیں، ایک تراب ہے مٹی، دوسرا حجر ہے پتھر، اور تیسرا رمل ہے ریت۔ ان 3 چیزوں پر تیمم بلا خطر اور بلا درر کے درست اور صحیح ہے۔ ریت آپ رکھ لیں اپنے پاس، اور کپڑے میں بندھا ہوا ہے، اور آپ نے جب اس کو ہاتھ مارے تو گرد اٹھ رہا ہے، جائز۔ پتھر آپ نے باندھا ہے، نہیں ہوگا کیونکہ وہ کھولنا پڑے گا۔ مٹی آپ نے باندھی ہے، لیکن جب آپ اس کو ہاتھ مار رہے ہیں کپڑے کو، اس سے مٹی باہر آ رہی ہے تو تیمم جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ درست بات یہ ہے کہ پھر ڈھیلا رکھا جائے، پتھر رکھا جائے، پاک صاف، بغیر شک شبہ کے۔ یہاں تک فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پیشاب کیا گیا اور سوکھ گیا، دھوپ لگ گئی، الارض اذا یبست طہرت، ابو داؤد ترمذی، زمین جب پاک ہو، سوکھ گئی، پاک ہو گئی، تو نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن تیمم نہیں کر سکتے اس جگہ۔ تیمم کے لیے بہت زیادہ پاکی چاہیے، فقہ میں یہ فرق لکھا ہے۔ اور تیمم تو بتیمم اے نوا قربتاً و طہارتاً۔ پھر تیمم 2 طرح ہوتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، جیسے نماز، سجدہ، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جائز تو ہے، جیسے تلاوت، ذکر، دعا، مسجد داخل ہونا، بزرگوں سے ہاتھ ملانا، لیکن باوضو رہنا اچھا ہے۔ ایک کو تیمم میں ضرورت کہتے ہیں اور دوسرے کو تیمم میں قربت کہتے ہیں، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے کہ بس آپ ضربتان، ایک ضرب زمین پہ مارے اور چہرہ مل لے۔